بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بڑے ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھنا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا ہے جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ زندگی میں دو اصول بنا لیں، دشمن بھی سلام کریں گے۔ ایک، اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبتیں بانٹنا لکھا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں، ان کی اپنی جھولی ہمیشہ محبتوں کی منتظر رہتی ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا خوب فرمایا، اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو تو اسے راستے سے ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم میں زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ رشتہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک خواب اور سراب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: نمبر 1 پریشانی، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، اور نمبر 4 دیر سے سونا۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ بعض اوقات آپ کسی سے محبت نہیں کرتے، مگر اس کی بے پناہ محبت آپ کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ 4 خطرناک قتل: نمبر 1 زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، نمبر 2 خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، نمبر 3 جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور نمبر 4 شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ میں خود کو اتنا سمجھدار نہیں سمجھتا کہ دوسرے مجھے بیوقوف لگے۔ میں نے کبھی خود کو اتنا نیک نہیں سمجھا کہ باقی سب مجھے گناہگار نظر آئے، اور میں نے آزاد کر دیا ہر وہ رشتہ، ہر وہ انسان جو بیزار ہے
مجھے نہ اب کسی کی خواہش ہے، نہ ہی کسی کی خواہش کا احترام کرنا ہے، نہ ہی جانے والے کو روکنا ہے، نہ ہی آنے والے کا استقبال کرنا ہے۔ آنے والا اپنی حالت کا خود ذمہ دار اور جانے والا خود اپنے فیصلے کا اختیار رکھتا ہے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے میں رکا، فاتحہ پڑھی اور بلند آواز سے بولا، کتنے سکون سے سو رہے ہو، بڑے خوش نصیب ہو۔ آواز آئی، ہم نہیں سو رہے، سو تو آپ رہے ہو، ہم تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگیں، ان کو بلائیں، بات کریں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بو رہا ہوتا ہے۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے، عمل میں تخیر نہیں، نیت میں خلل ہے، وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے، رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے، انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ اگر تم سے ایک تارا گم ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان میں سے بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے، شاید چاند تیرا نصیب ہو۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے مان لیا۔ اس نے زور دے کر کہا، مجھے شک ہوا۔ اس نے قسم اٹھائی، مجھے یقین ہو گیا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم، خوبصورت اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اپنے رب کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ رونے والوں کو۔ ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 زیادہ کھانے سے، نمبر 2 زیادہ سونے سے، اور نمبر 3 زیادہ بولنے سے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔